بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. فیصل بھائی سعدیہ ہیں یہاں پہ جرمنی سے، ان سے میں کہوں گی کہ وہ ایک تو ان کا شکریہ ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ انہوں نے کروایا اور سب کے لیے موقع فراہم کیا کہ وہاں اکٹھے ان کے بیٹھ سکیں. سعدیہ فرسٹ آف آل تھینک یو. اور آپ پلیز بتا دیجیے کہ اگر جرمنی سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آپ کیسے رابطہ ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کیسے رابطہ ہو. سعدیہ کو میں نے ریکویسٹ کی ہے انمیوٹ کرنے کے لیے. Yes, I can hear you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much, Komal. جی آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے الحمدللہ. سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ٹیسٹمنی دینا چاہوں گی سب کو کہ جب 2012 میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا ڈان میں، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہیں جو سورہ رحمان سے لوگوں کو کیور کرتے ہیں. تو وہ آرٹیکل میں نے فیس بک پہ اور بھی لوگوں کو فارورڈ کیا اور بات ختم، میں بھول گئی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا اور میں بہت بری طرح بیمار ہو گئی تھی کہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 15 مہینے بی آپ کے پاس اور اس کے بعد آپ کی لائف اوور. اور میں جینا چاہتی تھی کیونکہ میرا چھوٹا بیبی تھا، اور جب کچھ نہ ملے نا تو پھر اللہ کی طرف ہی بندہ رجوع کرتا ہے. اور مجھے پھر وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ آرٹیکل نظر آیا تھا 2017 میں جو 2012 میں پڑھا تھا. تو وہ اس سے ڈھونڈ کے میں نے ہاں جی بالکل تو وہاں سے پھر ایگزیکٹلی وہاں سے پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈا اور ان سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے سورہ رحمان کا بتایا. اور جب انہوں نے مجھے کہا تھا قاری عبد الباسط کی آواز میں سنو تو میں نے پہلے تو ہاں کر دی ان کو، لیکن بعد میں پھر میں نے کہا قاری عبد الباسط کی آواز میں کیوں، سارے قاری اللہ کے قاری ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو میں ان سے کروں گی. تو میں تھوڑا کام چور تھی تو میں نے وہ جو شارٹ والا ورژن تھا اور جو وہ والا میں نے لے لیا، اس سے کچھ نہیں ہوا مجھے. پھر ایک اور لیا، اس طرح میں نے 5 قاریوں کی آوازوں میں سنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اینڈ میں پھر میں نے کہا وہی کروں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. پھر میں نے سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی آواز میں سنی. 5واں دن تھا کہ میری باڈی نے خود کہا کہ مجھے کینسر نہیں ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میرا کینسر ختم ہو گیا. تو یہ ایک دم سے ہنسے، کہتے ہیں کہ میں نے پہلے کہا تھا نا تم نے کتنے قاریوں کو سنا ہے. میں نے کہا سر آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتا مجھے تو انہوں نے مجھے کہا مجھے پتا چل گیا. میں نے کہا چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہاں سے بھی جھوٹ پکڑا گیا. تو میں نے کہا سر اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا 7 دن پورا کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور انہیں بولو کہ وہ دوبارہ سے اس کو ٹیسٹ کریں جو سیکنڈ اوپینین ہے. یہی کیا، 7 دن پورا کیا اور میں ہاسپٹل پہ یہاں گئی ہوں، شون کلینک ہیمبرگ میں ہاسپٹل ہے جہاں پہ میں گئی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کا آلریڈی کیا ہے ٹیسٹ، اب یہ ہے کہ جب کینسر آ گیا تو ہم نہیں کر سکتے، اب ہم آپ کا ٹیسٹ جو ہے امریکہ میں بھیجیں گے ڈاکٹر لوئڈ کے پاس ملواکی میں. تو انہوں نے ڈاکٹر لوئڈ کے پاس میرا ٹیسٹ بھیجا ملواکی میں، اور وہاں سے یہ رزلٹ آیا کہ میں کینسر فری ہوں. تو یہاں پہ ڈاکٹر بھی شوق میں تھا اور میں خود بھی وہ شوق میں تھی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا میں نے کیا بولا تھا؟ میں نے کہا ہاں جی آپ نے صحیح بولا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا آگے بھی دعا کرواؤ، رکنا نہیں ہے. اور یہی میں سب کو کہوں گی کہ اگر آپ شفا کامل چاہتے ہیں تو رکے مت. آپ کو جب دعا کا کہا جاتا ہے، میں نے یہاں پہ پیشنٹس کو جب دعا دی ہے وہ کروائی ہے تو میں نے ریکویسٹ کیا کائنڈلی آگے اس کو پھیلائیں. آپ دعا کروا سکتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ملیں. انہوں نے بھی وہی دعا آپ سے کروانی ہے جو آپ خود کر رہی ہیں، آپ دوسروں کو کروائیں. تو انہوں نے وہی آپ کو بتانا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہی آپ ہی آگے بتائیں. آپ میں یقین کامل ہونا چاہیے اللہ پہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے ٹھیک ہوں گے. اور یہی میں ابھی بھی آپ کو کہوں گی، ایک بار جب میں نے آپ کو دے دی ہے یہ والی کہ آپ دعا آگے کروا سکتی ہیں، آپ خود ٹھیک ہو گئی ہیں تو ضرور کروائیں. اور دوسرا یہاں پہ میں پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ایک چیز فری میں مل رہی ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے شاید اس سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو کائنڈلی یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں. اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں واقعی ہی آپ یہ فری میں نہیں ہے، یہ آپ کو چنا گیا ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے جو آپ لوگوں کو چنا گیا ہے، اس کلام کو آپ کے پاس لایا گیا ہے
اور آپ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپ دوسروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ فری میں بالکل نہیں ہے, اس کی آپ قیمت ہی ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے لہٰذا آپ اس پہ پورا یقین کامل کر کے آگے بھی دیں اور خود بھی کریں. میرے پاس جو 100% سکسیس ریٹ ہوا ہے وہ نان مسلمس کا ہوا ہے, کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ یہی سورہ رحمان کیوں, یہی قاری عبد الباسط کیوں, اور یہی ایک ہی 7 دن میں کیوں. تو یہ کوشچن کرنا چھوڑ دیں, آپ اللہ کے کلام پہ یقین رکھیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اس پہ کریں, اور آپ دیکھیں آپ کا رزلٹ جو ہے اچھا آئے گا, اور جو آپ آگے ٹریٹ کرو گے وہ بھی اچھا آئے گا. میرے پاس ایک یہاں پہ 4th گریڈ کی کینسر کی پیشنٹ ہے جو الحمدللہ جس کی شیمو تھراپی بھی ختم ہوئی ہے. میرا اپنا جو تھا ایڈینائل ٹیومر تھا, میرا پی جی ایس, سر کو پتا اچھی طرح, پی جی ایس جو ہے وہ بہت ہی برا ترین جو کہیں وہ جینیٹک میوٹیشن ہوتا ہے, وہ میرا ختم ہوا ہے, اتنا ڈیڈلی. تو آپ کا کیسے نہیں ٹھیک ہوگا؟ اور جو لوگ یہاں پہ, سر ایک اور بندی نے پوچھا, آپ صرف شارٹلی اس کو بتا دیں دعا کرنے سے پہلے. اس نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں, لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو میں جواب دینا چاہتی تھی, لیکن آئی تھنک شی وانٹس یو ٹو ریپلائی فار دیٹ, کہ وہ اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ اچھا کرتی ہیں لیکن انہیں اچھا ریپلائی نہیں ملتا ہے اور لوگ انہیں پسند نہیں کرتے ہیں. اور یہ اس پہ اگر آپ کائنڈلی خود دے دیں ریپلائی. تھینک یو. جو بھی یہ کاکی سونی جی ہیں, آپ بہت سونی ہیں, تو وہ لوگ آپ کی جو ریڈیشن ہے اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے, جو آپ کی طرف سے پیار کی, جیسے سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا نا کنٹینیوسلی, تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا, ریڈینٹ بنایا ہے کہ وہ لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں, یا تھوڑی دیر کے لیے یوں کہہ لے کہ اب قریب رہ نہیں سکتے. آہستہ آہستہ آپ کو وہ ایبزارب کرنا شروع کر دیں گے, ہضم کرنا شروع کر دیں گے. آپ لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں, نہیں تو دنیا جوگر پہن کے آگے بھاگے گی. آپ اپنے اللہ کی طرف بھاگیں, آپ نے اللہ کی طرف دیکھنا, جیسے سورج کی طرف دیکھنا. سر آپ میوٹ ہو گئے ہیں. فیصل بھائی, کین یو ہیلپ ہم؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ پہ ہیں, میں آپ کو میسج بھیج رہا ہوں, کائنڈلی ان میوٹ کیجیے. آپ نے انکنڈیشنل رہنا ہے. جی سر ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے, آپ لوگوں کے پیچھے مت جائیں, بلکہ لوگ آپ کے گوڑے گٹے بھی چومیں, آپ کے ہاتھ بھی چومیں, آپ کی تعریفیں بھی کریں, تو ڈو ناٹ گیٹ انفلیٹڈ. تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ توفیق سے میں نے آپ کو ایک اللہ کا میسج دے دیا, تو لوگوں کو آپ دعا کروایا کریں, لوگوں کو سورہ رحمان کا بتا دیا کریں, وہ سنیں یا نہ سنیں, وہ کریں یا نہ کریں. لیکن جو ہے نا, ایکسپیکٹ آپ صرف اللہ سے کریں جو آپ کا اصل مالک ہے. جیسے بیوی کو ایکسپیکٹ صرف اپنے خامند سے کرنا ہوتا ہے نا, جیسے کہتی ہے نا آئی ایم ایکسپیکٹنگ ناؤ اٹ از, تو اس نے اپنے صرف خامند سے ایکسپیکٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اسپرچولی بھی, اور اوور آل جب آپ سب سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ نے وہ اللہ کی خاطر پیار کر رہے ہیں, تو آپ نے ایکسپیکٹ صرف اپنے اللہ سے کرنا ہے. اس کا جو ریوارڈ آنا ہے, اس کا جو آؤٹ کم آنا ہے, وہ اللہ ہی بیسٹ دے سکتا ہے. تو آپ نیکی کر کے دریائے رحمت میں ڈال دیا کریں, اس کی رحمت کے دریا میں ڈالیں. آپ ایک نیکی کریں گے, وہ 70 ٹائمز اس کو جو ہے گلوریفائی کر دے گا. وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپنے اینگل سے اس کو دیکھے گا اور آپ کی وہاں سے ہیلپ کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ اس کی خاطر اس کی مخلوق سے پیار کریں, لیکن ریوارڈ مخلوق سے نہیں لینا. ہم نے مخلوق دے بھی تو نہیں لینا, وہ اپنے اللہ سے لینا ہے. علم القرآن خلق الإنسان